کیا آپ نے کبھی قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں پر غور کیا ہے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں صورتوں کے ذریعے ایک عظیم راز سکھایا گیا۔ اگر آپ غور کریں تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے۔ سورۃ الفلق میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی اور وہ چاروں کتنی خطرناک، خوفناک اور تباہ کن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اور پھر 4 شر بیان کیے، تمام مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے چھا جانے کے شر سے، جادو کرنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے۔ مگر غور کرو، اتنی بڑی بڑی چیزوں سے پناہ مانگی گئی اور صرف اللہ کی ایک صفت کا وسیلہ لیا گیا، رب الفلق، صبح کا رب۔ لیکن جب سورۃ الناس آتی ہے تو وہاں پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی، مگر وہ ایک چیز اتنی خطرناک ہے کہ اس کے مقابلے میں سورۃ الفلق والی 4 چیزیں بھی ہلکی پڑ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود برحق کی۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ خناس یعنی وہ دشمن جو تمہارے دل پر وار کرے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ وہ کبھی دوست بن کر آتا ہے، کبھی خیال کے روپ میں، کبھی دل میں شک کی صورت میں۔ پہلے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر خود چھپ جاتا ہے تاکہ تم سمجھو یہ خیال میرا اپنا ہے۔ یہی وہ وسوسہ ہے جو محبت کرنے والے دلوں میں بدگمانی ڈال دیتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان دیواریں بنا دیتا ہے، رشتے، سکون، ایمان سب کو توڑ دیتا ہے۔ شیطان کا یہی سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ وہ تمہارے اندر داخل ہوتا ہے، تمہارے دل پر قبضہ کرتا ہے اور تمہیں تمہارے ہی خلاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل محفوظ رہے، تمہارے رشتے سلامت رہیں اور تمہارا ایمان قائم رہے تو ہمیشہ یہ دعا مانگو، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ ہر وقت، ہر لمحہ جب وسوسہ آئے، جب دل میں شک پیدا ہو، جب کوئی خیال تمہیں تنگ کرے تو فوراً پناہ مانگو، کیونکہ وسوسہ وہ آگ ہے جو محبتوں، نعمتوں اور ایمان سب کچھ چلا ڈالتی ہے۔ اللہ ہمیں خناس کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے ذکر میں زندہ رکھے اور ہمارے دلوں کو وسوسوں سے پاک رکھے۔ اللہم آمین۔